بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس کا عنوان ہے بنو عباس کے سیاسی زوال کے اسباب۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو عباس کی تمدنی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ان کی معاشرت کی، ان کے تمدن کی جو چند خصوصیات تھیں ان میں سے ہم نے چند پر گفتگو کی تھی، جن میں لطافت و نفاست ایک خصوصیت تھی ان کے تمدن کی، ایسی اعلیٰ طرز بود و باش تھا، اخلاقی شائستگی تھی، خواتین کی حیثیت اس معاشرے میں کیا تھی، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ مساجد جو ہیں وہ دینی اور تہذیبی مراکز کے طور پر سمجھی جاتی تھیں، ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ان کے تمدن کی چند خصوصیات تھیں جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم بنو عباس کے سیاسی زوال کے اسباب پر گفتگو کریں گے۔ بنو عباس کے زوال کے جو اسباب ہیں وہ تو بہت سے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ آج کے اس سبق میں ہم کریں گے۔ تو ان کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب وسیع اور سلطنت، یعنی سلطنت بہت وسیع اور بڑی تھی، اس کی وجہ سے بھی بنو عباس کو زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ایسے ہی آخری عباسی خلفاء جو تھے ان میں کمزوری تھی، نااہلی تھی، اس کی وجہ سے بنو عباس کو سیاسی زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ایسے ہی صوبوں کی خود مختاری، خود مختار ریاستیں، ایرانیوں پر عدم اعتماد، ترک فوج کا قیام، یہ کچھ اسباب ہیں جن کی تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم وسیع و عریض سلطنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وسیع و عریض سلطنت کا ہونا کس طریقے سے زوال کا سبب بنا۔ بنو عباس کے جو ابتدائی خلفاء تھے ان خلفاء نے بہت سی فتوحات کی، بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور اپنی طاقت، اپنی قابلیت کے بل بوتے پر وہ اپنی سلطنت کو وسیع و عریض کرتے چلے گئے۔ لیکن جو متاخرین خلفاء عباس تھے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکے۔ وہ علاقے جو پہلے خلفاء نے فتح کیے تھے اب ان علاقوں نے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا تھا، اور جو متاخرین خلفاء عباس تھے ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ حالانکہ یہ جو ابتدائی عباسی خلفاء تھے انہوں نے بڑی محنت اور بڑی طاقت سے اور بڑے سرمایے کے ساتھ ان علاقوں کو فتح کیا تھا، لیکن بعد کے جو خلفاء تھے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے سلطنت کا جو شیرازہ تھا وہ منتشر ہونے لگا اور بنو عباس کو سیاسی زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ظاہر ہے کہ جب صوبوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، صوبوں کے ساتھ ذرائع آمد و رفت نہیں ہوں گے، صوبوں کو آمدنی میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، تو پھر وہ خود مختار ہونے کی کوشش کریں گے اور خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ مرکزی سلطنت سے علیحدگی بھی اختیار کرنا پسند کریں گے۔ تو یہی کچھ ہوا جب عباسی خلفاء نااہل تھے، کمزور تھے، تو ہر صوبے نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے جو عباسی سلطنت تھی وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تو ایسے ہی ایک اور سبب عباسی خلافت کے زوال کا وہ آخری عباسی خلفاء کی کمزوری تھا۔ فوجی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس قدر وسیع و عریض سلطنت تھی بنو عباس کی، اس کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور ساتھ میں عباسی خلفاء کی جو اکثریت تھی وہ نااہل تھی۔ ایسے ہی ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت اور مضبوط نظم و نسق رکھنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اس کی کمی ہو گئی تھی۔ اس لیے جو مفتوحہ علاقے تھے ان کے گورنروں نے، ان کے والیوں نے آزاد اور خود مختار سلطنتوں کی بنیاد رکھنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو عباسی خلافت تھی اس کی سرحدیں سمٹنا شروع ہو گئیں، اور سمٹتے سمٹتے یہاں تک پہنچی کہ صرف بغداد تک ہی محدود رہ گئی۔ لیکن عباسی جو متاخرین خلفاء تھے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کو محسوس بھی نہ کر سکے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ پھر عباسی خلافت کو
زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ایسے ہی بنو عباس کے زوال کا ایک اور سبب صوبوں کی خود مختاری بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو مرکزی سلطنت تھی اس نے صوبائی حکمرانوں کو فوج پر مکمل اختیارات دے رکھے تھے کہ جو صوبائی حکمران ہیں وہ فوج کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کسی علاقے پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، کسی علاقے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو فوج کے بارے میں صوبائی حکمرانوں کو مکمل اختیارات تھے۔ ایسے ہی محاصل پر بھی صوبائی حکمرانوں کو مکمل اختیارات تھے، وہ اپنے صوبے سے محاصل وصول کرتے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ تو پھر جب یہ مکمل اختیارات تھے فوج پر اور محاصل پر، ٹیکسوں پر، تو پھر جو صوبوں کے گورنر تھے، صوبوں کے جو حکمران تھے، انہوں نے فوج کا اور محاصل کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ وہ کیا کرتے؟ فوج کو اور جو محاصل سے حاصل ہونے والا خزانہ تھا اس کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تو یہ غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن جو متاخرین اموی خلفاء تھے وہ اس بات کا احساس نہ کر سکے، وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے، تو جس کی وجہ سے پھر ایک وقت آیا کہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور جگہ جگہ پر خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں، مرکز سے اور مرکزی سلطنت سے وہ جدا ہو گئیں۔ انہوں نے جدا ہو لینے کا اعلان کر دیا، اور مرکز کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ ان خود مختار ریاستوں کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں کر سکے، مرکز کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تو اس وجہ سے صوبوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے بنو عباس کو زوال پذیر ہونا پڑا۔ ایسے ہی بنو عباس کے زوال کا ایک اور سبب خود مختار ریاستیں بھی تھا۔ بنو عباس نے یہ کیا تھا کہ جو اغالبہ اور طاہرہ ان کو خود مختار ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور ان کو یہ اجازت تھی کہ جو حکومت ہے وہ ان کی خاندانی میراث ہے، لہٰذا یہ اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی عباسی خلفاء کی کہ انہوں نے غالبہ اور طاہریوں کو خود مختار حکومت قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے خاندانوں نے خود مختار ریاستیں قائم کرنا شروع کر دی، جن میں صفاریاں ہیں، فاطمیہ ہے، اور اسی طرح اور بھی خاندان جن میں سلجوقیہ ہیں اور اغلبیہ ہیں۔ ان سب لوگوں نے، سب خاندانوں نے اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کرنا شروع کر دی تھیں۔ تو یہ ایک غلطی خود مختار ریاستوں کے حوالے سے عباسی خلفاء سے ہی، ان کا دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے خاندانوں نے خود مختار ریاستیں قائم کی، جس کی وجہ سے ملکی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی، اور عباسی خلافت کا جو خاتمہ ہے اس کا ایک سبب بنی۔ ایسے ہی بنو عباس کے زوال کا ایک اور سبب ایرانیوں پر عدم اعتماد تھا، چونکہ خلافت بنو عباس کے قیام میں اجمیوں کا بہت بڑا حصہ تھا، اور اجمیوں نے اس خلافت کے قیام کے لیے بہت سی کوششیں کی اور بہت سی قربانیاں دی تھیں۔ شروع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں بنو عباس کے عروج میں کہ جب ان کا عروج ہو رہا تھا تو جو داعی انہوں نے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، ان داعیوں میں اکثر جو داعی تھے وہ عجمی تھے اور بالخصوص ایرانی تھے۔ تو اس طریقے سے عجمیوں نے، ایرانیوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی تھیں بنو عباس کی خلافت کے لیے، اور خلفاء عباس نے بھی ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کی وفاداری اور ان کے خلوص پر ہمیشہ بنو عباس شک کرتے رہے اور ان کے اوپر بد اعتمادی کرتے رہے۔ اسی بد اعتمادی نے عجمیوں کو، ایرانیوں کو اور ان کی جو وفاداریاں تھیں ان کو ختم کر دیا، اور ایرانیوں نے، عجمیوں نے بنو عباس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے بنو عباس کو زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ایسے ہی خلافت عباسیہ کے زوال کا ایک اور سبب ترک فوج کا قیام تھا۔ تو خلیفہ معتصم نے عربی قبائل کے خلاف اور ایرانی لوگوں کے خلاف ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ ترک جو تھے وہ بہادر تھے اور طاقتور تھے، تو ان کا مقابلہ عربیوں سے اور ایرانیوں سے اس نے کروایا۔ تو عربی قبائل کو اور ایرانی قبائل کو ہرانے کے لیے ترکوں کی فوج میں بھرتی کی، اور ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تھا،
اور اتنی تعداد یہ ترکوں کی بڑھی کہ بڑھتے بڑھتے 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ شروع میں تو ان ترکی فوجیوں نے عباسی خلافت کو بڑی ترقی دی اور بڑی ان کے لیے فتوحات کی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ترکیوں کو اقتدار ملتا چلا گیا اور یہ امراء بنتے چلے گئے اور فوج میں ان کی ایک کثیر تعداد ہو گئی، اسی ترکی فوج نے عباسیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھیں، اور عباسیوں کے خلاف اتنی سازشیں کی کہ جو خلیفہ تھا اس کی حیثیت برائے نام کی رہ گئی تھی، اور مجبوراً پھر عباسی خلیفہ نے تنگ آ کر بغداد کو، جو کہ ان کا دارالخلیفہ تھا، چھوڑ کر ایک نیا شہر سامرا کے نام سے آباد کیا اور وہاں پر دارالخلافہ کو منتقل کر لیا تھا، چونکہ ترکوں سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ تو یعنی جو زوال کا ایک سبب ہے وہ ترک فوج کا بھی قیام ہے کہ ترک فوج کو انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، ترک لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کیا، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ ترکوں نے اقتدار حاصل کر لیا اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اسباب ہیں، جیسے خلفاء کی عیاشیاں کرنا۔ اس وقت کے جو عباسی خلفاء تھے وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور عیش پرست ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے بھی بنو عباس کو زوال کا شکار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک اور سبب تاتاری الغار بھی ہے کہ منگولوں نے اور تاتاریوں نے، جو کہ صحرائے گوبی سے اٹھے تھے اور مشرق کی تمام سلطنتوں کو انہوں نے آنن فانن تباہ کر کے رکھ دیا تھا، چونکہ یہ ایک وحشی قسم کی قوم تھی اور تمدن کی ان کو بالکل بھی ہوا نہ لگی تھی اور ان کے حوصلے بلند تھے، تو انہوں نے مشرق کی جتنی بھی بڑی بڑی سلطنت تھی سب کو اپنے زیر نگی کر لیا تھا۔ تو عباسی خلفاء میں کہاں پھر اتنی ہمت تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، تو اس لیے تاتاری الغار بھی بنو عباس کی خلافت کا ایک سبب بنی ہے۔ ایسے ہی مذہبی فرقے، کیونکہ اس وقت لوگ مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور مذہبی جھگڑوں میں لڑ کے رہ گئے تھے، شیعہ سنی حنبلی حنفی وغیرہ کے فسادات اس وقت کے روزمرہ کے معمولات تھے، تو اس طرح یہ مذہبی جھگڑے، مذہبی فرقے بھی شروع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی عالویوں کی مخالفت، جو کہ عباسیوں نے جو خلافت حاصل کی تھی عالویوں کے نام سے حاصل کی تھی، لیکن جب خلافت ان کو ملی تو انہوں نے عالویوں کو کچھ حصہ نہیں دیا بلکہ خود ہی قابض ہو کے رہ گئے، تو پھر علوی جو ہیں ان کے مخالف ہو گئے۔ علویوں کے اوپر بنو عباس کے خلفاء نے بہت ظلم و زیادتی بھی کی تھی، اس وجہ سے ان کے سینوں میں بنو عباس کے لیے نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، تو اس لیے علویوں نے بھی بنو عباس کی مخالفت کی اور ان کی خلافت کو کھوکھلا کرتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ان کی جو خلافت ہے، ان کی جو حکمرانی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، ان اسباب کی وجہ سے بنو عباس کی خلافت جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ تو ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بنو عباس کے سیاسی زوال کے اسباب پر گفتگو کی ہے، اور سیاسی زوال کے جو اسباب تھے، وسیع و عریض سلطنت تھی، اس وجہ سے اس کو سنبھال نہ سکے، آخری عباسی خلفاء میں نااہلی تھی، اس وجہ سے ان کی جو خلافت ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، صوبوں کی خود مختاری، خود مختار ریاستوں کا وجود، ایرانیوں پر عدم اعتماد اور ترک فوج کا قیام وغیرہ، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ دیگر جو اسباب تھے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ بنو عباس کے زوال کے اسباب کے بارے میں تفصیلات تحریر کریں، تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو کون کون سی تفصیلات ہیں، کون کون سے سیاسی زوال کے اسباب ہیں، بھی تفصیل ہم نے آج کے اس سبق میں گفتگو کر لی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 65 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی و ثقافتی ترقی، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے، بنو امیہ کی علمی ترقی دیکھیں گے، ادبی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔